اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدقت یا رب العالمین۔ سامعین، آج کا جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 رکعتیں یا 12 رکعتیں رمضان شریف کے آخری جمعہ کو یہ فجر سے عشاء تک کسی وقت جو پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ان سے ساری عمر کی زندگی بھر کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ جو نمازیں چھوٹ گئی تھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی تھی یا جس طرح بھی رہ گئی، کیا وہ نمازیں ادا ہو جاتی ہے؟ اس طرح اسلام میں قضاء عمری کا تصور موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کوئی زندگی بھر کی نماز ہوتی ہے۔ تو آئیے دلائل پیش کرتے ہیں اس حوالے سے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اوقات کے آگے پیچھے بعد میں اس طرح نماز پڑھنا جان بوجھ کے بغیر کسی مجبوری و معذوری کے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن حکیم میں یہ ہے کہ جب اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، ان کے متعدد جوابات میں سے ایک جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہے فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے نالائق جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یہ چند آیات بینات ہیں، یہ تو ایسے جیسے مشت از خروارے، ورنہ اس طرح کی بہت ساری آیات بینات ہیں۔ صحیح مسلم میں صحیح سند روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، رہ گئی، وہ ایسے ہے گویا کہ اس کے اہل و عیال اور سارے اس کے ایسٹس، مال اثاثہ، اس کی ساری پراپرٹی وہ ساری ختم ہو گئی، وہ تہی دست ہو گیا، خالی ہاتھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ اسے ماریں، فَاضْرِبُوهُ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے نماز اگرچہ وہ ابھی تک جوان نہیں ہوا، ابھی تک وہ قریب البلوغ ہے، ابھی تک اس پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ نماز کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اسے سکھانے کے لیے یہ سختی کی جا رہی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی فرمانے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان کے ساتھ میں نے جہاد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اس طرح نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں اللہ کی قسم اس کے ساتھ ضرور لڑوں گا، میں قتال کروں گا جو نماز کی فرضیت اور زکوٰۃ کی فرضیت کے درمیان فرق کرے۔ تو یہاں بھی یہی پتہ چلتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل نماز کی فرضیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے لی ہے، وہ دلیل پکڑی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں گیا وہ نماز فجر کی جماعت میں حاضر نہیں ہوا، تو جواب ملا گھر جا کے جب پتہ کیا، اس کی والدہ نے بتایا، مشکات المصابیح میں روایت ہے، بتایا یہ بندہ ساری رات عبادت میں مصروف رہا ہے، صبح اٹھ کے نماز با جماعت نہیں پڑھ سکا، نماز فجر اس نے گھر پڑھ لی ہے اور سو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاندار تاریخی الفاظ اور خلیفہ دوم کا یہ فتویٰ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تربیت یافتہ غلام حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فتویٰ یہ آج بھی کتب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک بہتر یہ تھا کہ یہ ساری رات سوتا رہتا، نفل عبادت مطلب نہ کرتا، لیکن نماز فجر با جماعت ادا کرتا۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کتنی مصروفیات تھیں، وہ مہینے میں کئی بار، سالوں میں کئی بار جنگوں میں، غزوات میں، سرایا میں مصروف رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے لیے یہ 4 رکعت نماز قضاء عمری کا تصور نہیں دیا۔ آپ یہ سوچیں، یہ عمر بھر کے، یہ زندگی بھر کے مصروف لوگ، ہر وقت دشمن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ، ہر وقت کفار کے ساتھ ان کی جنگیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے لیے یہ نسخہ تجویز نہیں فرمایا، صحابہ نے اولادوں کو نہیں فرمایا، تابعین کے دور میں یہ ایسا 4 رکعتوں کا یہ تصور بھی نہیں تھا، نہ اولیاء کرام کے ہاں، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بڑھ چڑھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، تو کیوں نہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں مشورہ دیا کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں، کیوں نہ صحابہ کو مشورہ دیا کہ ہر وقت تو جنگوں میں رہتے ہو، 4 رکعتیں پڑھ لیں، زندگی بھر کی نمازیں ہو جائیں گی۔ اب یہ اس طرح کا تصور، یہ قرآن و سنت کی روشنی کے اس قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ دین کوئی جز وقتی اس طرح کا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، دین تو کل وقتی شریعت کا عامل دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سال کے بعد 4 رکعتیں اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ پڑھ لینا کہ اب زندگی بھر کی نمازیں پوری ہو گئی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتاوی رضویہ سے دیکھتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 52، آپ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قضاء عمری کو امام وداع جمعہ کو فجر سے عشاء تک بجہر پڑھا دے تو سب کی عمر بھر کی قضا کیا ادا ہو جائے گی؟ یعنی یہ آخری جو جمعہ ہے اس کو امام اگر 4 رکعت پڑھا دے کسی وقت فجر سے عشاء تک تو کیا اس طرح ہو جائے گا؟ تو آپ بڑے سخت الفاظ میں جواب دیتے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ قضاء عمری کی جماعت جاہلوں کی ایجاد اور محض ناجائز و باطل ہے، یعنی یہ تو نہ جاننے والے لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، یہ ناجائز ہے، مطلب جائز نہیں ہے، یہ بالکل یعنی مطلقاً یہ باطل ہے۔ اسی طرح 8ویں جلد میں آپ نے مزید اسی طرح سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ تلخیص کے ساتھ میں پہلے سوال پڑھتا ہوں، آپ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں عوام الناس کا امام کی اقتداء میں 5 وقتی نماز قضاء عمری کا پڑھنا کیسا ہے، جبکہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمام عمر کی نمازیں ساقط ہو جائیں گی، یعنی اس نظریے کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنا آخری جمعہ رمضان شریف کا کہ اب پھر باقی نمازوں کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھنا کیسے ہے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پہ یہ جو طریقہ قضاء عمری کا ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے۔ یہ فارسی کا اردو ترجمہ ہے، یہ جو نمازیں یعنی کہ رہ گئی ہیں، یہ قضاء عمری کا اس طرح کا طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے، یہ بدترین بدعت ہے، یعنی یہ سنت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع یعنی گھڑی ہوئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس کی اصل نہیں ہے، یہ حدیث، یہ روایت ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ آپ کے حدیث کے طور پہ یہ کلام ثابت نہیں ہے، یہ عمل سخت ممنوع ہے، یعنی اس طرح 4 رکعتیں اس تصور، اس نظریے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا کہ اب نمازیں ادا ہو گئی ساری، اب ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ سخت ممنوع ہے۔ ایسی نیت و اعتقاد باطل اور مردود ہے، یعنی اس طرح کی نیت کرنا، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے، یہ مردود ہے، قابل رد ہے۔ اس جہالت قبیحہ یعنی یہ بری جہالت اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یعنی یہ غلط بات ہے، مسلمانوں کے اس پہ اتفاق ہے، مسلمان اس پہ متفق ہیں کہ یہ واضح گمراہی ہے، غلط بات ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ سیاستہ کی حدیث کی دلیل دیتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃً، جو کوئی بھی نماز بھول گیا، یہ صلاۃً یہ اس میں نکرہ ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو شخص، جو مسلمان کوئی بھی نماز بھول گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جب اسے نماز یاد آ جائے وہ نماز ضرور پڑھے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور امام اہل سنت نے اس سے استدلال کیا ہے۔
اب یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں یہ روایت ہے اور اس وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہے تفسیر روح البیان، یہ الجزء الثالث ہے، دارالفکر بیروت، یعنی تیسرا جزء ہے، صفحہ 40 ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 کی تفسیر علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ توبہ اور ندامت کا تقاضا یہ ہے، یعنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو توبہ کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو اس پر، اور اس کا تقاضا یہ ہے وَمِن مُقْتَضَاهَا قَضَاءَ مَا سَلَفَ، کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، اب توبہ کا تقاضا یہ ہے، مطالبہ اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ رہ گئی، چھوٹ گئی نمازوں کو باقاعدہ طور پہ ادا کرے۔ تو لو، روح البیان والے صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ شرع میں معروف ہے، وَقَدْ عُرِفَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْعَبْدَ كَمَا يُحَاسَبُ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ، جس طرح کہ نماز کے ترک پر، نماز کے چھوڑنے پر بندے سے حساب لیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بندے سے باز پرس ہوگی، بندے سے پوچھا جائے گا، كَذَلِكَ يُحَاسَبُ عَلَىٰ تَأْخِيرِهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا، اسی طرح اپنے اوقات سے، وقت سے ہٹ کر کسی نماز میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، لیٹ کرنا، اس کا بھی اسی طرح حساب لیا جائے گا جس طرح نہ پڑھنے کا حساب لیا جائے گا۔ تو صاحب روح البیان تو بالکل کلیئرلی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ پچھلی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا پڑیں گی۔ اور مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف یا الحق، اس میں روح البیان کے اس موقف کی مزید وضاحت کرتے ہیں، اور یہ صفحہ 343 پہ جا کے لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں قضا نہ پڑھو، صرف یہ نماز پڑھ لو سب ادا ہو گئیں، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ سال بھر تک نماز نہ پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ 12 رکعتیں یا چاند رکعتیں پڑھ لو؟ تو یہ جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو منع فرما رہے ہیں۔ ہاں ایک تاکید کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اس قضاء عمری کے پڑھنے یا سمجھنے میں غلطی کرے تو اس کو سمجھا دو، نماز سے کیوں روکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اسے رکھتے تو پڑھنے دو، لیکن اسے سمجھاؤ، وہ اپنا عقیدہ درست کرے، وہ اپنا نظریہ درست کرے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ شہادتین کے بعد یہ پہلا بڑا اور مطلقاً یہ دوسرا بڑا یہ رکن ہے، یعنی نماز۔ اگر نماز کے بارے میں بھی لوگوں کے عقائد میں اس طرح تزلزل آ گیا اور لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ غلط ہو گئے، اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں سردی میں وضو کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں گرمی میں وضو کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں نماز با جماعت پڑھنے کی، حالانکہ کتب فقہ میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص مستقل طور پہ نماز پنجگانہ کی جماعت ترک کر دے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا، تو اس کی شہادت یعنی اس کی گواہی بھی مردود ہے، وہ معاملات میں گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو نماز با جماعت کی اتنی تاکید ہے، نفس نماز کا ترک کرنا، نفس صلاۃ کا ترک کرنا، اور 4 رکعتوں پہ یہ آج علماء کا، خطباء کا یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہیں چاہیے اپنے جمعہ کے یہ خطابات میں، عیدین کے خطابات میں، دیگر مجالس محافل میں اس تصور کو کلیئرلی بیان کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں، کتب فقہ کی روشنی میں، امام اہل سنت و جماعت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں، کہ یہ 4 رکعتیں ہوں یا 12 رکعتیں ہوں، یہ قضاء عمری اس طرح نہیں ہوتی، اس کا طریقہ الگ تھلگ ہے۔ قضاء عمری ادا کرنی ہے تو مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کا رسالہ ہے قضاء عمری کا، وہ کوئی 25-30 صفحات پہ مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کریں، آسان اردو میں ہے، اور مروجہ جو آج کل اردو چل رہی ہے اس میں ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے تو زیر زبر بھی لگا ہوا ہے، اور کتنی آسانی چاہیے اس کا مطالعہ کریں اور اپنا حساب کریں، اپنی کیلکولیشن کریں۔ 4 رکعتیں یہ آپ پڑھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ حضور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے غلاموں کو، صحابہ کو یہ فرما دیتے کہ بڑے مصروف ہو، بس زندگی میں 4 رکعتیں پڑھ لینا اور پنجگانہ کی ضرورت نہیں۔ پھر مسجد نبوی سے لے کر مسجد ذوالقبلتین تک اور آپ کے محلے کی مسجد تک، یہ مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہی کیا تھی؟